100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے۔ تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا۔ اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا۔ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا۔ اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے، اس کا استقبال بھی کرتے۔ اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز، ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا۔ اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے۔ اب انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا۔ 4,000 علماء جمع ہو گئے۔ اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا۔ اچھا، مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اس کا استقبال نہیں کیا، اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شہر کیسا شہر ہے، نوبڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے، کوئی دبدبا بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں۔ تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا، ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے۔ تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر۔
اس کی آنکھوں سے, اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا, اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے, اتنا پریشان. اچھا لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر بلائے گئے, طبیب آئے, بڑے بڑے علاج کیے, کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے, تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا, جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا, مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا, یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے, آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں, یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا, یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے, اس کا مالک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں, کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے, فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. کہا اچھا ایسی بات ہے. طبا نے توبہ کر لی, جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا, وہ فریش ہو گیا, اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا, اللہ پر ایمان لایا, اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا, ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا, اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے, بڑی خوشگوار وادی تھی, اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی, ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں, وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے, جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا, یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں, اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر طبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے, بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے, ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع طبا کو بھی مل گئی. طبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے, ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے, ان کے امتی بنیں گے, ان پر ایمان لائیں گے. اچھا طبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا, اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے, ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال طبا خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا, مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں, انصار.
مکے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انت ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتا چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا نہیں, پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا ہے. طب اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخ الصالح, مرحباً اخ الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں, بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا, تلوار پہ لگایا, اسے پرچم بنایا, اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں, بچے تیار ہو کر آئے ہیں. عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے, اپنی تلواریں لگاتے تھے. بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں. وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا. اور سبحان اللہ اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا, جس نغمے کو گنگنا کر, جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا, آج بھی مکے مدینے چلے جائیں, کیسٹ کی دکانوں پر جائیں, بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں, یہ نعت عربی ہوں, عجمی ہوں, افریقن ہوں یا امریکن ہوں, سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ ان بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی جو آج سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. اور انہوں نے استقبال کیسے کیا تھا, وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے